میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو 15-20 سال بھی جدید تعلیم کے ساتھ مذہب کی یا عربی زبان کی یا جو ہمارے ہاں دینی تعلیم ہے اس میں مجھے بھیج دیا گیا. تو 15-20 سال ابتدا کے بھی اس میں گزرے. اب کم و بیش 50-60 سال میں نے دین کے ایک ایک جز پر کام کیا ہے. مجھے کسی معاملے میں ادنا درجے میں بھی کوئی فرق نہیں معلوم. جو کچھ مرد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے، کر لے. کسی چیز پر کوئی پابندی میں نہیں جان سکا. رعایت دی گئی ہے، کوئی پابندی نہیں عائد کی. یعنی یہ کہ آپ مسجد میں نہ بھی جائیں عورتیں تو انہیں جماعت کا اجر مل جائے گا، یہ رعایت دی گئی، پابندی نہیں. آپ جہاد میں نہ جائیں، اگر جہاد کا موقع آ جائے تب بھی اللہ آپ کو جہاد میں شرکت کا اجر دے دے گا، لیکن جہاد میں جانے پر کوئی پابندی نہیں لگے گی. تو مجھے اگر آپ بتا سکیں کہ ایسی کوئی پابندی قرآن میں حدیث میں کسی جگہ لگائی گئی ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. اس کو انسانی تجربات پر چھوڑ دیا گیا. انسان اپنے تجربات کی روشنی میں لائے عمل طے کرتے ہیں. ابھی میں نے اس سے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم بعض اوقات کلچرل چیزیں، ہم بعض اوقات تاریخی عوامل کو مذہب بنا کے پیش کر دیتے ہیں. قرآن مجید اور حدیث کا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے کہ کہیں کوئی پابندی عائد کر دی گئی ہو کہ مثلا عورتیں فلاں پیشہ نہیں اختیار کر سکتی، فلاں علم نہیں حاصل کر سکتی، فلاں میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتی. کسی جگہ کوئی چیز میرے علم میں نہیں، یعنی یہ نہیں کہ مجھے تردید کی ضرورت ہے، علم ہی میں نہیں، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں سرے سے. لیکن انسان دنیا میں اپنے تجربات سے بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، بہت سی چیزیں وہ اخذ کرتا ہے. بعض پابندیاں بھی ہم اپنی سوسائٹی میں لگاتے ہیں. اسی معاشرے کا مطالعہ کر لیں جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیے یہاں عورتوں کو حقوق کس طرح ملے ہیں. ووٹ کا حق کی خود مغرب میں، یورپ میں کیسے ملا ہے، بلکہ عام لوگوں کو یہ حق کیسے ملا ہے. اس سے پہلے جب نئی نئی جمہوریت تھی تب دارالعمراء کے اختیارات کیا تھے اور ہاؤس آف کامنس کی طرف کیسے منتقل ہوئے ہیں. تو یہ تجرباتی علم ہے. وہ ہمارے یہاں بھی لوگوں نے بہت سے تجربات کیے ہیں، کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں، اس کو ہم مذہب سمجھ لیتے ہیں. مذہب کا پورا کانٹینٹ ایسے کسی فرق سے خالی ہے. رعایتیں دی گئی ہیں، یعنی عورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے بعض چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے. ضروری نہیں کہ تم یہ کرو، ضروری نہیں کہ 5 نمازیں مسجد میں آ کے پڑھو، ضروری نہیں ہے کہ جہاد میں تم بھی شریک ہو. تو یہ سہولتیں دی گئی ہیں، کوئی تفریق اس پہلو سے کی ہی نہیں گئی. اگر کی گئی ہے تو مثال دے، پھر میں بتاؤں گا آپ کو کیا غلطی ہو رہی ہے.